اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ میرے بندے کے دل میں کتنا شدید تقاضا گناہ کا ہو رہا ہے، حسینوں کو دیکھنے کے لیے، VCR دیکھنے کے لیے، ٹیلی ویژن کے پروگرام دیکھنے کے لیے، لڑکیاں عورتیں گانے بجانے کی ساری خرافات سے میرا بندہ رکتا ہے۔ آخر اس کے سینے میں بھی تو دل ہے، لیکن اس پر اللہ کا فضل برستا ہے۔ بہت لوگ ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، تیری خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کرتے ہیں، کتنے ہی تمنا ولولہ ہے، بس دل کی بات مت مانو، دل غلام، دل تو آپ کو پٹوا دے گا، دل پٹوا دے گا، دل کی بات مت مانو، اللہ کی بات ماننے کا فیصلہ کرو، جان دینے تک کی ہمت کر لیجیے، انشاءاللہ بس ختم، زیادہ سے زیادہ گناہ نہ کرنے سے جان چلی جائے، یہی نہ آخر میں ہوگا۔ آپ کی نیت کر لیں کہ ہم کو جان دے دینا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے، بس یہ اس مبارک مہینے میں دوستوں بس یہ ارادہ کر لو، ہمت کر لیجیے، تمام گناہوں کو چھوڑ، سب سے پیر تک آپ غلام ہیں، آپ کے بال بھی غلام ہیں، بالوں کا غلام مالک نہیں ہو سکتا، مالک کی مرضی پر بال رکھنے پڑیں گے۔ پوچھو کسی عالم سے کہ کس طرح بال رکھنا اللہ کو پسند ہے اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا بال رکھنے کو بتایا ہے، پوچھو، ہم سب بات یہاں نہیں بیان کریں گے۔ گال، اب بال سے نیچے اتریے، گال کی طرف آئیے، پوچھو گال خدا تعالیٰ کو کیسا پسند ہے۔ کوئی غلام، کوئی بیوی اپنی شکل میں دیکھ کے ہاں ہم تو بڑے اچھے ہیں، شوہر کہتا ہے تو بالکل ہمیں بھنگن والی ہوتی، اس عورت سے پوچھو، وہ کہتی ہے کہ حضور پھر آپ کو کیسا چہرہ پسند ہے، کیونکہ ہم اپنی نظر میں پسند ہوں تو یہ تو کوئی بات نہیں پوچھتی۔ آپ بھی پوچھیے اللہ سے، اللہ سے کیسے پوچھیں گے؟ رسول اللہ سے پوچھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھیے کہ اللہ تعالیٰ کو کیسا گال پسند ہے۔ 15 سال تک تو وہ گال مکلف نہیں ہے، جب تک داڑھی نہیں آتی، مجبوری ہے، لیکن اس کے بعد پوچھیے علماء دین سے کہ اللہ اور رسول کو کیسا بال پسند ہے، بال والا یا بے بال والا، پوچھو۔ میں کچھ نہیں کہوں گا، آپ کہیں گے بات اور آج کریلا کھلا دیا، ایسے مسئلے کو کریلا نام رکھا ہوا، وہ بھی نیم کو چڑھا ہوا، ہم کچھ نہیں کہتے، بس آپ اچھا میں ایک بات کہتا ہوں، آپ دل میں سوچ لیں کہ اگر آپ کو خان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو تو ان کا گال چہرہ مبارک کیسا ہو، جو آپ کا دل کہتے ویسے بول جاؤ۔ آج ہی کا قصہ ہے، وہ میں نے ایک دوست کو، مجھ سے بیٹھ بھی ہیں، عالم ہیں، حافظ ہیں، میں کتاب دیکھ رہا تھا تو میرے کرتے پر دعائیں مصنوع اتنا سے کتابچہ رکھا تھا سینے پر، تو میں جب یوں ہوا تو گرنے لگا زمین پر، میں نے سوچا ان کو پکڑا دوں، یہ لیے رہے، ہدیہ دینے کے لیے تو نہیں تھی، لیکن جب ان کو دے چکا تو دل میں خیال آیا کہ جب اس کو دے دیا تو اب کیا ہے، اس کو ہدیہ ہی دے دو۔ میں نے کہا چلو یہ تمہیں ہدیہ، نیت بدل گئی، پہلے کیا نیت تھی؟ امانت تھی، لیکن بعد میں نے ہدیے کی نیت کر دی، تو میں نے ان سے کہا دیکھو چونکہ ہدیہ دینے کی شکل ہم نے اختیار کی، پہلے تو میں نے ان کو دیا، یہ ہدیہ دینے میں تو کیسے دیا جاتا، بھائی ضرور اس کو رکھ، بھائی اس کو پکڑ لو، یہ لیجیے، میں نے کہا ان سے یہ لیجیے، انہوں نے لے لیا۔ اب اس کے بعد میں نے سوچا ان کو ہدیہ ہی دے دوں، پھر میں نے ان سے کہا کہ یہ میری نیت کیسے ہوئی کہ ہدیہ کی شکل ہوئی پہلے، پھر شکل میں حقیقت آ گئی، شکل بنائی ہدیے کی، غیرت آئی کہ چلو اس بیچارے کو ہدیہ ہی دے دو، کیا دے کر واپس لیں، تو ہدیے کی شکل بن جانے سے ہدیے کی حقیقت بھی نصیب ہو گئی۔ تو اگر ہم اللہ والوں کی شکل بنا لیں انشاءاللہ تعالی اللہ والوں کی حقیقت اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا، دیکھے گا کہ میرے بندے نے میرے محبوبین کی، انبیاء کی، اولیاء کی شکلیں بنائی، چلو اس کو دے ہی دو، بھیک پیالہ لے لیا اس نے، بھیک جب پیالہ لے لیتا ہے تو بھیک مل ہی جاتی ہے، سمجھا؟ اور تو یہ سب سے پہلے تک جتنے بھی گناہ ہیں کم سے کم اللہ سے مانگ دو۔ اچھا چلیے آپ ڈرتے ہیں معاشرے سے، بیوی سے، دفتر والوں سے کہ بھائی لوگ کیا کہیں گے، اول تو بہت اچھا کہیں گے، انشاءاللہ آپ سے دعائیں لیں گے پھر، ہاں اگر کوئی ہنسے بھی تو کہنا کہ حضرت شخص نے لکھا حکیم الامت کو کہ میں داڑھی رکھ لوں گا تو لوگ ہنسیں گے، فرمایا کہ لوگ تو ہنسیں گے مگر قیامت کے دن تم کو رونا نہیں پڑے گا۔ کیا جواب دیا؟ اسی جواب سے اس کو ہدایت ہوئی، اس نے کہا ٹھیک ہم قیامت کے دن ہنسنا چاہتے ہیں، یہاں ان کو ہنس لینے دو۔ اور ایک شعر بھی میں ایسے دوستوں کو بتا دیتا ہوں، جب کوئی ہنسے نبیوں کی شکل بنانے پر تو یہ شعر پڑھ دیا کرو، اے دیکھنے والوں مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو، اے دیکھنے والوں مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو، تم کو بھی محبت کہیں مجھ سا نہ بنا دے، اللہ کے رسول کی محبت کی تمہیں بھی ایسے ہی نہ بنا دے، اے دیکھنے والوں مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو، تم کو بھی محبت کہیں مجھ سا نہ بنا دے۔ تو اس کے بعد جب دیکھ لیا رکھ لیا تو یہ بھی پوچھو کہ داڑھی کتنی بڑی رکھنی واجب ہے،
عید کی نماز جیسے واجب، بقرعید کی نماز جیسے واجب، وطر کی نماز جیسے واجب، قربانی جیسے واجب، ویسے ہی داڑھی رکھنا واجب ہے. یہ عام سنت نہیں معمولی. دیکھو شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ داڑھی کا وجوب، چاروں اماموں کا اجماع ہے. مرنے سے پہلے پہلے دوستو اپنی شکل اللہ کی پیاری شکل بنا لو جو اللہ جس کو پسند کر لے. غلام کا تقاضا بھی مالک کی نظر میں جیسا پسندیدگی ہو ویسا کر لیں. جن لوگوں نے ایک مٹھی نہیں رکھی اور رکھی ہے ان کو کوشش کرنی چاہیے تیل مالش کریں اور جلدی جلدی اللہ سے مانگیں کہ ایک مشق ہو جائے. ایک صاحب میرے ہاتھ ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، داڑھی رکھی ہے ان کی، دیکھ لو کیسے بڑے لگتے ہیں. جب پہلا بال سفید ہوا داڑھی کا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا ماں ہزا یا رکھی، اور ماں ہزا وقار ہوگا، یہ تمہارا عزت اور وقار ہے سفید بال. سبحان اللہ. جب سفید سفید بال داڑھی کے ہو جاتے ہیں بڑے بڑے لوگ اس کا ادب اکرام کرتے ہیں. ہمارے یہاں علامہ شبلی کے بھتیجے انور نعمانی 60 سال کی عمر میں بس میں کھڑے ہوئے، ایک پٹھان بچہ بیٹھ گیا، کہا کھڑا ہو گیا، اس نے کہا چاچا آپ بیٹھ جائیے. آپ بیٹھ گئے اور ان سے زیادہ عمر کے 70 سال کے بلکہ 80 سال کے بڑے میاں بالکل ایک دم وہ دیکھ لیے کسی بڑے بڑے تعلیم یافتہ کسی دفتر میں ملازمت کرتے تھے، دانت بھی نہیں تھے لیکن وہ عادت تھی لہذا وہ کھڑے رہے، ان کو اس نے جگہ نہیں دی، کسی نے جگہ نہیں. تب انہوں نے کہا صاحب میں ان سے 20 سال بڑا ہوں اور تم نے ان کو بیٹھا دیا چاچا کہہ کر، اور مجھے کیوں نہیں جگہ دے رہے ہو، میں تو 20 سال بڑا ہوں، یہ بڈھا تو 60 سال کا ہے. تو وہ ایک دل جلے نے جواب دیا کہ آپ چاچا تو معلوم ہی نہیں ہو رہے ہو، تم تو بھتیجے لگ رہے ہو. چاچا تو یہ لگ رہے ہیں جب داڑھی نہیں رکھنے سے آپ تو کمشنی کا رجحان آپ کے جو ہے آپ تو یہ اس وجہ سے یہ معاملہ. تو دیکھو یہ بات تو ہمارے گھر کی بات ہے، یہیں رہتے تھے بیچارے نور نعمانی صاحب.